دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 80% یہودی ہمیشہ سے ہی کیوں نوبیل پرائز حاصل کرتے آ رہے ہیں؟ آپ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کے نوجوانوں کو فحش اور ننگی فلمیں دکھانے والے، پوری دنیا کے بچوں کو ڈزنی لینڈ دکھانے والے یہ اسرائیلی اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں اور انہیں کیسے کامیاب انسان بناتے ہیں۔ بہت زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ اسرائیلی قوم پوری دنیا پر راج کرنے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو صحیح بنیادوں پر تیار کر رہی ہے۔ میرے عزیز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک سویلین جوزف نامی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی ایک کامیاب سائنسدان اور ایک کامیاب ٹیکنالوجسٹ بننے تک کی کہانی۔ آپ کے لیے تعجب کی بات ہوگی کہ اسرائیلی قوم کیسے نئے پیدا ہونے والے بچے پر اتنی توجہ دیتی ہے۔ میڈی ڈیوڈ، جو کہ سویلین جوزف کی ماں تھی، جب اس کے گھر خوشی آنے والی تھی، اسے روز صبح ایک ادارے میں بھیجا جاتا جہاں وہ 3 گھنٹے ریاضی کی مشقیں حل کیا کرتی تھی۔ یہ اس لیے کہ بچہ ذہین پیدا ہو۔ اس کے بعد گھر میں آ کر اسے مچھلی، بادام، دودھ، کھجور، بیف، دالیں اور دیگر پھل وغیرہ کھلائے جاتے۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے اسے سکون کے لیے موسیقی سننا پڑتی، اور یہی نہیں بلکہ سرکاری طور پر اس کا وظیفہ مقرر کیا جاتا تاکہ میڈی ڈیوڈ ایک ذہین اور صحت مند بچے کو پیدا کر سکے۔ اس کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ بہت مثبت ہوتا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو نوبیل پرائز حاصل کر سکے۔ بالآخر 17 جنوری 1990 کو میڈی کے ہاں 8 پاؤنڈ کا سویلین جوزف پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی غذائیں بھی دی جا رہی تھیں۔ پیارے دوستو، 3 سال کی عمر میں ہمارے ہاں ایک بچہ صحیح سے بات نہیں کر سکتا، اور اسرائیلی اپنے 3 سال کے بچے کو نشانہ بازی سکھاتے ہیں، تیر اندازی اور دوڑ کی مشقیں شروع کروا دی جاتی ہیں تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا عنصر بچے میں پیدا ہو سکے۔ اور بالکل اسی طرح سے سویلین کو بھی یہ سب کچھ سکھایا گیا اور اسے تہذیب بھی سکھائی گئی۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت مہمان نواز تھے، لیکن ایک دن سویلین جوزف کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب ایک بھارتی مہمان ان کے گھر میں آیا اور اس نے سگریٹ نوش فرمائی تو سویلین کے والد نے اس سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر سگریٹ پئیں۔ اس بھارتی مہمان نے کہا کہ سگریٹ کی 80% فیکٹریز یہودیوں کی ہیں، تو سویلین کے والد نے کہا کہ ہاں، وہ ہمارا بزنس ہے، مگر یہودی اسموکنگ نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈزنی ورلڈ دکھاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی اور ریاضی سکھاتے ہیں۔ انہوں نے بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسرائیلی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے، اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاستدان بنانا ہے، اور پھر ہر ایک بچے کی اسی حساب سے ساری زندگی ٹریننگ جاری رہتی ہے۔ بات ہو رہی تھی سویلین جوزف کی، تو سویلین جب 6ٹھی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا کہ $3000 کی سرمایہ کاری سے $10,000 کما کر دکھائے۔ اسے تیسری جماعت سے ہی کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا چکا تھا، مگر وہ صرف $7,000 ہی کما سکا۔ اس ناکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹرا کلاسز لینا پڑی، اور 7ویں جماعت میں وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ جوزف نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا۔ یہ وہ سال تھا جب سویلین نے زندگی میں پہلی بار چپس اور پیپسی اور چاکلیٹس چکھے تھے، کیونکہ ساری کچرا خوراک یہودی کے بچوں کو منع ہوتی ہے۔ سویلین کا بھی یہ پہلا تجربہ تھا اور یہی اس کا آخری تجربہ تھا۔ اب وہ پھر سے ہمیشہ کی طرح اپنی جیب میں بادام اور کھجور رکھا کرتا، جو ٹافیوں اور علم غلم سے بدرجہ بہتر ہے۔
جب سویلہن تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے ایک نیو یارک کے ادارے میں بھیجا۔ صدیوں کے سود خور یہودی اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود قرضے فراہم کرتے تھے تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر و تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کریں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ وہ پڑھائی تک یہ سوچ کر نہ کریں کہ نوکری مل جائے، بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کاروبار کریں۔ سویلہن کو اپنی طلب کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس کے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی دنیا پر کیوں حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں؟ اس میں بہت فرق ہے۔ یہودی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنی نسلوں کی ایسی ٹھوس تربیت کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھتی ہی جاتی ہے، اور آنے والی کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی میں خلا نہیں پیدا ہونے پاتا۔ یہودیوں کی ایک اور بہت بڑی خوبی ہے جو ان کی ترقی کی ضمانت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتے، بلکہ ایک یہودی دوسرے یہودی کی مدد کرتا ہے۔ ساری دنیا کو ان یہودیوں نے سود در سود کے چکر میں پھنسا دیا ہے، مگر ایک یہودی جب دوسرے یہودی کو قرض دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا، چاہے کتنے عرصے میں رقم کی واپسی ہو۔ وہ یہودی خاندان جو اسرائیل میں بستے ہیں ان میں طلاق کی شرح صرف 3% ہے، اور وہ بھی صرف شوبز وغیرہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں عام ہے۔ عام یہودی خاندانوں میں طلاق ممکن ہی نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان کا ہونا ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ مردوں کی تفریح کے لیے اتنے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ ان کا گھروں میں دل ہی نہیں لگتا۔ گھر میں وہ دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاندان کو ایک بوجھ سمجھنے لگے ہیں جو ان کی آزادی اور ان کی تفریح کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر آخرکار کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی جنتیں اجاڑ دی جاتی ہیں۔ اسرائیلی قوم اپنے بچوں کو مذہبی تعلیمات اور مذہبی رسومات ازبر یاد کرواتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے دور میں تھا کہ وہ آئیں گے، دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، تو ان کا بچہ بچہ دجال مسیح کی آمد کا میدان تیار کر رہا ہے۔ شام کی تباہی بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے، جسے وہ دل لگا کر پورا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی، مصر، مدینہ، عراق اور تمام عرب ممالک گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہیں جن کی فتح کے بعد ہی دجال آ سکے گا اور تمام دنیا کو یہودیوں کی جاگیر بنا دے گا۔ ویسے اگر ایک سچی بات کی جائے تو یہ یہودی اتنے متحد ہیں اور اتنے ذہین ہیں کہ اب تمام دنیا پر بلا واسطہ انہی کا قبضہ ہے۔ وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ عرب حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ جس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ تاہم یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم اگر اپنے رب کے احکام پر عمل کریں تو ان کی سازشیں کچھ نہیں کر سکیں، اور اپنے اسلام کے طریقے پر چلیں جس کو وہ مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہودی اس وقت تک اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم میں سے کوئی اس کا رازدار ساتھی نہ بنے اور اس کے ایجنڈے کو مسلمانوں میں ترویج نہ دے۔ تو پھر غلطی کس کی ہے؟ برائے مہربانی آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہی وہ بچے ہیں جن کو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہونا ہے۔ ان کو ایمان کی لو دیں، اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ یہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی یہودی کے ملازم بن جائیں، کیونکہ یاد رکھیں مرضی تو پھر ساری دنیا میں باس کی ہی چلتی ہے، ملازم کی تو کوئی نہیں سنی جاتی۔
اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسرائیل کیسے پروپیگنڈے کے تھرو اس پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔